أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا وسدادا برحمتك يا أرحم الراحمين. آج کا درس انشاءاللہ 27ویں آیت سے شروع کریں گے ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ میں آنے والے اور مکہ کے اندر رہنے والے لوگوں کے متعلق بتایا کہ جو مکہ میں آنے والے لوگوں کو روکتے ہیں مکہ سے اور دین کی معاملات میں، دین کی چیزوں میں، دین کے مبلغین کے رستوں میں روڑے اٹکاتے ہیں، ان میں ان مشکلات پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے تکلیف دیتے ہیں ان کو، اور الحاد کا جو یعنی الحاد کی جو سوچ ہے یا نافرمانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک خبر یا ایک بات بتانا شروع کی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر کعبہ کی تعمیر کریں اور میرے اس گھر میں
کوئی شرک نہ کرے، اس کو ہر طرح سے پاک کر دیا جائے، حصی صفائی اور معنوی صفائی، دونوں طرح سے اس کو پاک کیا جائے۔ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وطہر، یعنی کعبہ بنانے کا سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہاں یہ بنا رہے ہو، آپ بنا رہے ہیں یہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے، تو مقصد پہ سب سے پہلا مقصد جو ہے اس سے یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور میرے اس گھر کو، یہ جو گھر تم میرے حکم پہ بنا رہے ہو، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے، اس کو صاف رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے۔ کن کے لیے پاک رکھنا ہے؟ للطائفین، جو لوگ طواف کریں اس کا، والقائمین، اور جو کھڑے ہو کر یہاں پر عبادت کریں، اس سے علماء نے مراد نماز لی ہے، والرکع السجود، اور جو لوگ سجدہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں ان کے لیے اس گھر کو پاک صاف رکھا جائے۔ تو حصی صفائی بھی ہو گئی، اور معنوی صفائی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ اللہ تشرک بی شیئن، کہ میرے علاوہ کسی کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور جو عبادات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اس آیت کے اندر، للطائفین والقائمین والرکع السجود، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کا ذکر کیا، چونکہ کعبے کا ذکر ہو رہا ہے تو ان عبادات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے جن کا خاص تعلق کعبے سے ہے۔ طواف صرف کعبے کا کیا جاتا ہے، اور نماز کعبے کی طرف چہرہ کر کے پڑھی جاتی ہے، تو ان عبادات کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ایک اور مطالبہ کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بات کہتے ہیں کہ اچھا اب کعبہ بن گیا یا اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، یہ کعبہ بنانے کا واقعہ اس کے بعد کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دیجئے۔ وَأَذِّن، یہ آذان سے ہے، آذان یعنی آواز بلند کرنا، اعلان کرنا، فی الناس، لوگوں میں، بالحج، حج کا، یأتوکا، وہ آئیں گے، رجالاً، چلتے ہوئے، وعلی کل ضامر، اور ہر قسم کی سواری پر۔ ضامر کا لفظ جو ہے عربی کے اندر، ضامر کا مطلب دبلی پتلی سواری کا ہے، اور علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے جو لغت کے علماء ہیں کہ ضامر وہ دبلی پتلی سواری جو محنت مشقت کی وجہ سے دبلی ہو، اس وجہ سے دبلی نہ ہو کہ اس پر یا تو کوئی ظلم ہوتا رہا ہے یا اس کو کھانا نہیں ملتا رہا، بلکہ محنت کی وجہ سے وہ دبلی پتلی ہو، یعنی بہت دور سے چل کے آئے، بہت محنت کر کے، یعنی لوگ اپنی سواریوں کو بہت بڑی بڑی دور سے چلا کے آئے، اور وہ ان کی سواریاں وہ سواریاں ہوں جن پر وہ محنت مزدوری کرتے ہوں، انہی سواریوں کو وہ لوگ لے کے آ جائیں۔ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر لاغر کمزور سواری پر آئیں گے، یأتینا، وہ آئیں گے، من کلی فج عمیق، ہر دور دراز راستے سے، فج کا مطلب راہ یا راستہ، عمیق دور دراز، یعنی ہر دور دراز راستے سے وہ آئیں گے۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ آپ اعلان کریں حج کا، اب یہ کعبہ بن گیا ہے، اور جو آپ کے اوپر چیز واجب کی تھی وہ آپ نے مکمل کر دکھائی، اب آپ کے اوپر ایک اور چیز
آیت آتی ہے کہ اب آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں، اذان دیں، آواز بلند کریں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی، پوچھی کہ اللہ تعالیٰ میں یہاں پر کھڑے ہو کے آواز دوں گا تو لوگوں کو کیسے پہنچے گی؟ یہ لوگ جو اس بستی میں لوگ جو رہتے ہیں، جو حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ جو تھیں ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پیاسے تھے بچپن میں، تو زمزم کا کنواں پھوٹا اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا، تو پانی کو دیکھ کے لوگوں نے وہاں پر بسیرا کرنا شروع کر دیا ان کے ساتھ۔ تو اس بستی کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور کون میری آواز کو سنے گا، یا میری آواز کیسے کہاں پہنچے گی، کہاں تک پہنچے گی؟ اور آپ کہتے ہیں کہ یأتین من کل فج عمیق، کہ لوگ آئیں گے گروہوں میں اور لشکروں کے حساب سے، لشکر کی صورت میں آئیں گے، ہزاروں کے حساب سے، من کل فج عمیق، ہر دور دراز راستے سے آئیں گے، تو یہ آواز کیسے اللہ تعالیٰ میں پہنچاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کھڑے ہوں، آپ آواز بلند کریں، اعلان کریں، آپ کی آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ اور پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو ہر جگہ تک پہنچایا، ہر دور دراز علاقے میں پہنچایا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پر کھڑے تھے جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا، وہیں اسی وقت اس کی تعمیل کی اور وہیں کھڑے ہو کر آواز بلند کرنا شروع کر دی، لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئے تھے، کیونکہ صفا کا پہاڑ بہت بلند پہاڑ ہے، اس لیے صفا کے پہاڑ پر چڑھے۔ کچھ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پہ چڑھ گئے تھے۔ یہ جبل ابو قبیس جو ہے، اگر صفا مروہ کی طرف باب السلام جو صفا اور مروہ کے درمیان دروازہ ہے، اس دروازے سے باہر نکلیں تو بالکل سامنے ایک مکتبہ ہے، لائبریری ہے، جس کے بارے میں یہ لوگوں کے درمیان ایک بات مشہور ہے کہ یہ جائے پیدائش ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن یہ ایک بات صرف مشہور ہے، ثابت شدہ بات نہیں ہے۔ اس لائبریری تک اگر آپ چل کے جائیں گے، باب السلام سے نکل کے اس لائبریری تک آپ چل کے جائیں، اس مکتبے تک چل کے جائیں، تو جب آپ اس مکتبے کے قریب پہنچ جائیں گے، دائیں طرف دیکھیں تو جو پہاڑ آپ کو نظر آئے گا وہ جبل ابو قبیس ہے۔ حضرت ابراہیم، تو کچھ مفسرین نے کہا، اور یہ مکہ کے سب سے اونچے پہاڑوں میں سے ہے۔ آج ان پہاڑوں کو، یہ دو پہاڑ ہیں، جبل ابو قبیس اور جبل خندمہ، آج ان پہاڑوں کو اعلی المکہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ مکہ کے سب سے اعلیٰ ترین جو جگہ ہے، یہ دو پہاڑ مانے جاتے ہیں۔ اور انہی دو پہاڑوں کے درمیان شیب بنی ہاشم تھی، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی لیے اس مکتبے کو لوگ غلط فہمی میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پیدائش اسی جگہ پہ ہوئی تھی تو خاص کر دیتے ہیں کہ نہیں، یہ مکتبہ تھا، یہ جگہ تھی جہاں پہ پیدائش ہوئی، لیکن کوئی ثابت شدہ بات نہیں ہے یہ۔ تو کچھ علماء پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑ پر، جبل ابو قبیس پر چڑھے اور آواز بلند کی کہ اے لوگو، تمہارے رب نے اپنا گھر اختیار کیا ہے، ان ربکم قد اخذ بیتا فحجوہ، اے لوگو، تمہارے رب نے اپنا ایک گھر اختیار کر لیا ہے، تو آؤ اس کا حج کرو آ کے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو پہاڑ تھے راستے میں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز بلند کی، ندا دی، تو پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ پہاڑ جھکے تاکہ حضرت ابراہیم کی آواز دور تک جا سکے، جتنی زیادہ دور ہو سکے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچانے میں، اس آواز کو بھی آگے کرنے میں۔
اب وہ جیسے بھی تھا، لیکن ایک حدیث کے اندر یہ چیز آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ جو تھے وہ جھک گئے تاکہ آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دور تک جائے، اور کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز مشرق مغرب اور شمال جنوب دور تک آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہنچی، اور پھر جو لوگ حج کے لیے آئے وہ ہر دنیا کے کونے سے حج کے لیے، یا یہ حج کا فریضہ تھا، یہ مکمل کرنے آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لِيَشْهَدُوا تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں کو، یشہدوا تاکہ وہ دیکھیں، منافع لہم بہت سے فائدے، لہم جو ان کے لیے ہیں، یا وہ حاضر ہوں، یہ یعنی یہاں پر دیکھنے کے بھی معنی میں شہیدہ یشہدو دیکھنے کے معنی میں آ سکتا ہے، یا شہیدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاضر ہوں یا گواہ بنے۔ منافع، یہ منافع جو ہے یہ نفع سے ہے، فائدے، منافع لہم وہ جو فائدے ہیں بہت سارے ان کے لیے، وہ دیکھیں ان کو۔ آگے کیا ہے؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ اور نام اللہ تعالیٰ کا لیں، فی ایام معلومات کچھ چند معلوم دنوں میں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام ان پالتو چوپایوں پر جو اللہ کا نام ذکر کر کے ذبح کیے گئے، یعنی جو بہیمت الانعام جو ہیں یہ چوپائیں ہیں، بکرا، گائے، بھینس اور اونٹ، یہ بہیمت الانعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نام لیا جائے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ اللہ کا نام لیا جائے چند دنوں کے اندر، کس چیز پر نام لیا جائے؟ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، من بہیمت الانعام چوپایوں میں سے، یعنی ان کو ذبح کریں۔ اب یہ حج کے ایک طرح سے مناسک میں سے جو چیز ہے، حج کی قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ آؤ حج کرو، اور وہ لوگ کیسے آئیں گے؟ رجالاً وعلی کل ضامر چلتے ہوئے، وعلی کل ضامر اور سواری پر، من کل فج عمیق ہر دور دراز کی جگہ سے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ، وہ آ کے کیا کریں گے؟ اپنے بہت سارے فائدوں کو دیکھیں گے، ان میں حاضر ہوں گے، اور پھر اللہ تعالی کا نام لے کے چند دنوں کے اندر، کچھ چند مخصوص دنوں کے اندر یا معلوم دنوں کے اندر وہ قربانیاں کریں گے، بکروں کو ذبح کریں گے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ اس میں سے، اس قربانی میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور تنگ دست محتاج لوگوں کو اس قربانی میں سے کھلاؤ بھی۔ اب جو پچھلی آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کریں، اس کے اندر جو درمیان کا حصہ ہے یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، یعنی رجال سے مراد پیدل، ضامر سے مراد سواری، کمزور سواری۔ اب اس آیت کے اس حصے کی بنا پر علماء نے یہ کہا ہے کہ پیدل حج کرنا زیادہ افضل ہے، چونکہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدل حج کرنے والے لوگوں کا ذکر پہلے کیا، اور اس کے بعد سواری، جو سوار لوگ ہیں جو اپنی سواریوں پر آتے ہیں، ان کا ذکر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو اس لیے جو اپنے قدموں پہ پیدل چل کے کرتے ہیں وہ زیادہ افضل ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، سواری پر زیادہ افضل ہے پیدل چلنے سے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، جو حجۃ الوداع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج تھا اور حجۃ الوداع تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر کیا۔
اپنی پوری قوت کے باوجود، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی استطاعت رکھتے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر کیا. اس لیے افضل یہ ہے کہ سواری پر کیا جائے، اور سوار لوگوں کے بعد پیدل چلنے والے لوگ آتے ہیں. یہ صرف ایک اختلاف ہے جو ہر شخص نے یا علماء نے دلائل کو اور کچھ حجتوں کو اپنے سامنے رکھ کے کیا. تو اس میں ایک اور گروہ ہے، ان کی یہ رائے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ افضلیت جو ہے وہ ہر بندے کے لحاظ سے ہے. جس کے لیے پیدل چلنا زیادہ موزوں ہے یا آسان ہے، اس کے لیے افضل پیدل حج کرنے میں ہے. جس کے لیے سواری پر چڑھ کر حج کرنا آسان ہے، اس کے لیے افضل سواری پر حج کرنا ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ مثلا ایک شخص بیمار ہو جائے گا، اس کو پتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا یا حج کے مناسک میں مکمل نہیں کر پاؤں گا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سواری پر بیٹھ کے کرے. اور ایک شخص ہے جو سواری پر بیٹھے تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے یا اس کو یہ پتا ہو کہ میں مشغول ہو جاؤں گا اپنے حج کے مناسک سے، یا میرا خشوع اتنا نہیں رہے گا جتنا میرا پیدل چل کے رہے گا، اور مجھے پتا ہے کہ میں پیدل چل کے حج کر لوں گا، اس شخص کے لیے پیدل چل کے حج کرنا زیادہ افضل ہے. یہ تیسرے گروہ کی رائے ہے، انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے. اور اگلی جو آیت ہے اس کے اندر یشہدوا منافع لہم، اب جو منافع ہیں یا جو فائدے ہیں تاکہ وہ ان فائدوں کو دیکھیں جو حج کے دوران ہوتے ہیں یا حج کے دوران جو ہوں گے. اب حج میں اخروی فوائد تو بہت زیادہ ہیں. ان فائدوں کے متعلق علماء نے فرمایا ہے کہ یہ فائدے اخروی اور دنیاوی دونوں ہیں. یعنی حج اتنی مبارک عبادت ہے کہ اس کا فائدہ صرف اخروی نہیں ہے، یعنی اخروی فائدہ تو ہے ہی ہے، دنیاوی فائدہ ہے. اخروی فائدہ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص حج کرے، حج کا ارادہ کرے، اور وہ حج میں ہر بری چیز سے اپنے آپ کو روکے، ہر گناہ سے، ہر شہوت سے اپنے آپ کو دور رکھے، تو اس کا اجر ایسا ہے. وہ تو فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اس صورت پہ حج کر کے لوٹے گا، واپس آئے گا، تو وہ ایسا ہوگا جیسا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہو، یعنی اس کے کوئی گناہ نہ ہو. یہ اخروی فوائد میں سے ایک فائدہ ہے. اور جیسا کہ ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ اس کو کیا کرو، کیونکہ ان دونوں کے درمیان اللہ تعالی جو گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف فرماتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دیتے ہیں ایک عمرے کو، دونوں عمرے کے درمیان، یعنی ایک عمرے کو اللہ تعالیٰ کفارہ بناتے ہیں گناہوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں. آگے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ لَيْسَ لَهُ الْجَزَاءُ إِلَّا الْجَنَّةُ، اور حج مبرور، مبرور وہ حج ہے جس کے اندر ہر برائی سے دور رہا جائے، ہر قسم کی شہوت سے دور رہا جائے، جس میں نہ لڑائی ہو نہ فسق و فجور ہو، ہر چیز سے دور رہا جائے، اس حج کو حج مبرور کہتے ہیں. تو اس کا اجر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں وَحَجٌّ مَبْرُورٌ لَيْسَ لَهُ الْجَزَاءُ إِلَّا الْجَنَّةُ، کہ حج مبرور جو ہے اس کی جنت کے علاوہ کوئی اس کا ثواب اور اس کا اجر نہیں ہے. اور پھر حج کے اندر حج کا اخروی فائدہ، یہ جو فائدے بیان کر رہا ہوں یہ اخروی فائدے ہیں. ایک اور حج کا اخروی فائدہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج میں عرفہ کا دن ہے، اور یہ سارے سال کے اندر سب سے بہترین دن ہے.
یہ عرفہ کا دن سارے سال میں سب سے بہترین دن ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس سے بڑا دن اللہ تعالی نے کوئی نہیں رکھا، چونکہ اللہ تعالی بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے اس دن، اور جتنا اس دن اللہ تعالی آگ سے آزاد کرتے ہیں بندوں کو، اللہ تعالی کسی اور دن جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتے بندوں کو۔ اور پھر اللہ تعالی فخر کرتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو، یہ کس ارادے سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فخر کر رہے ہیں کہ میرے بندے اس حالت میں آئے ہیں، غریب ہے، امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کسی کے پاس منصب ہے نہیں ہے، جس حالت میں بھی ہے وہ لوگ وہ آئے ہیں اور سب کے سب جمع ہیں، برابر نظر آ رہے ہیں، ایک سورج کے نیچے کوئی اونچا نہیں ہے، کوئی نیچا نہیں ہے، ایک جیسے کپڑے سب نے پہنے ہوئے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ اور پھر یوم عرفہ کے دن کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی یوم عرفہ کا جو دن ہے، غیر حجاج کے لیے، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اس دن، ان کے لیے اللہ تعالی آنے والے سال کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور کچھ مفسرین تو اور کچھ علماء جو ہے وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اجر ہے یا جو ثواب ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے جو لوگ حج کر رہے ہیں اور عرفہ کے میدان میں ہے، وہ لوگ روزہ رکھیں تو ان کو بھی یہ اجر ملے گا۔ کچھ مفسرین کی یہ رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن جو حاجی ہے وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر وہ روزہ رکھے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس اجر میں شامل کر دیں گے۔ تو گویا اس روز عرفہ کا جو دن ہے، اس دن صرف میدان عرفہ کے اندر جو شخص ہے اسی کے لیے اجر نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس شخص کے لیے بھی اجر ہے جو اس روز میدان عرفہ میں تو نہیں ہے لیکن اس روز کا روزہ رکھتا ہے۔ یعنی اتنا مبارک دن اللہ تعالی نے بنا دیا۔ اور یہ ہیں وہ فائدے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یعنی اپنے فائدوں کو، تاکہ آؤ حج میں اور اپنے فائدوں کو دیکھنا۔ اخروی فائدے تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اب جو دنیاوی فوائد ہیں ان کے بارے میں مفسرین یا کچھ علماء نے بیان کیا ہے کہ دنیاوی فوائد کیا ہیں۔ دنیا کے سیاسی فوائد، اقتصادی فوائد، معاشی فوائد اور تمدنی فوائد، ہر قسم کا فائدہ، دنیاوی فائدے میں بھی ہر قسم کا فائدہ نظر آتا ہے حج کے اندر۔ اور مسلمانوں کی پھر جو سب سے بڑا فائدہ حج میں نظر آتا ہے اور جس کو ساری دنیا دیکھتی ہے اور حیران ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کی وحدت ہے۔ مسلمان ایک ہو جاتے ہیں، سب کے سب جب حج کرنے آتے ہیں، اور اس چیز پر جو غیر مسلم ہے وہ تعجب ہوتا ہے ان کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی عبادت ہے جو سب کو ایک بنا دیتی ہے، اونچے کو، نیچے کو، چھوٹے کو، بڑے کو، سب کو ایک بنا دیتی ہے۔ بلکہ اس کے اندر جس کا حج نہ مال دیکھا جاتا ہے، نہ کوئی چیز دیکھی جاتی ہے، نہ اس دنیا کی عمارتیں دیکھی جاتی ہیں، نہ غربت دیکھی جاتی ہے، کچھ نہیں، بلکہ جتنا اخلاص ہوتا ہے حج کے اندر، جتنا مخلص ہو کر حج کیا جاتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ جتنا فسق و فجور سے دور رہ کر حج کریں، اتنا حج قابل قبول ہوگا۔ اور جو دنیاوی فوائد ہیں ان میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ حج کی برکت ہی تھی، جس کی وجہ سے قریش کو عرب میں یا ان کے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہوا تھا۔ اور حج کی ہی برکت یہ تھی کہ جو وہ سال میں سارا سال لڑائی کرتے رہتے تھے، 4 ماہ آتے تھے جو امن کے ساتھ، جس میں بالکل بد امنی نہیں ہوتی تھی، امن کے ساتھ، یعنی
حج کی ہی برکت ہے کہ حج سے پہلے کا ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے حرام مہینہ بنا دیا کہ اس میں لڑ نہیں سکتے، اس میں فسق و فجور نہیں کرنا، اور حج کے بعد کے 2 ماہ یعنی، اور حج تو ویسے ہی ہے جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور صفر، یہ 4 ماہ ہیں جو حرام مہینے کہلائے جاتے ہیں، اور حج کی ہی برکت ہے کہ ان ماہ کو، کہ ان کی وجہ سے یہ امن ان کو ملا، یہ یعنی جو لڑائیاں وہ روک دیا کرتے تھے، جو کفار تھے وہ لڑائی روک دیا کرتے تھے جیسے ہی ذوالقعدہ کا مہینہ داخل ہوتا، اور اللہ تعالی یعنی حج کی ہی بدولت ان کو امن ملتا، ایک دوسرے سے لڑائی، جنگ بندی ہو جاتی، لڑائی بند کر دیتے، اور پھر معاشی فائدے جو ہیں، یعنی یہ تو ایک طرح سے سیاسی فوائد ہو گئے نا کہ اچھا ٹھیک ہے اب امن چل رہا ہے، تو ان 4 ماہ کے اندر کیا پتا ذہن بدل جائیں، آپس میں آ کے حج کے لیے آئیں، بیٹھیں آپس میں آ کے، وہی قبیلے جن سے پہلے لڑائی چل رہی تھی اور اب انتظار ہے کہ یہ 4 ماہ ختم ہو تو پھر واپس لڑائی شروع کریں، تو انہی قبیلوں کے سردار اور انہی قبیلوں کے لوگ وہ بھی حج کے لیے آتے تھے، اب ان کے ساتھ بات چیت کرنا اور دل صاف ہو جانا، معاملات ختم ہو جانا، رفع دفع ہو جانا، پھر اس کے بعد اقتصادی معاملات، یعنی مکہ جو تھا وہ پوری دنیا میں یعنی تجارت کی عالمی منڈی بن چکا تھا مکہ، یہاں پر جو باہر سے حج کرنے کے لیے لوگ آتے وہ بھی خرید و فروخت کرتے، تجارت کرتے، اور سب سے زیادہ فائدہ تو ان کو ہوتا جو یہاں کے، جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، پھر وہی بات حج کی وجہ سے اقتصادی فائدہ، یعنی وہ لوگ بھی تجارت کرتے جو باہر سے آتے، اور جو مکہ والے تھے وہ تو ویسے ہی کرتے تھے تجارت، کیونکہ ان کے لیے تو یہ ایک موسم تھا پیسہ کمانے کا، تو اقتصادی فوائد یہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد حج کی ہی وجہ سے جو یہاں کی مکہ میں ایک دین کی تبلیغ اور توحید کی توحید کی جو بات تھی، جو میسج تھا، وہ یہیں سے نکلتا، یعنی یہ حج جو ہے یہ صرف جاہلیت کے زمانے سے یا کوئی قریب زمانے سے تو نہیں ہو رہا نا، یہ حج تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اذن فی الناس، لوگوں کے درمیان اعلان کرو حج کا کہ تمہارے رب نے اپنا گھر اختیار کیا ہے، اور تو آؤ اس کا حج کرو آ کے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ ساری برکتیں، یہ وہ منافع اور یہ وہ فوائد ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس آیت کے اندر، لیشہدوا، آؤ حج کے لیے اور دیکھو ان فائدوں کو، یعنی صرف اخروی فائدہ نہیں بلکہ دنیاوی فائدہ بھی ہے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورہ بقرہ کی آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ حج کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے کوئی اس چیز میں کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، یہاں پہ فضل سے مراد مال و متاع ہے، تجارت ہے، کہ آؤ اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو، یہاں پر کرو تجارت، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ ہے وہ فوائد جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ لیشہدوا منافع لہم، اپنے منافع اور فوائد آئیں اور وہ آ کے دیکھیں اپنے فائدے، اور ان فائدوں کے ساتھ کیا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے قربانی کریں، چونکہ قربانی اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں ان میں سے سب سے بڑی عبادات میں سے ایک عبادت قربانی ہے، اور جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے عبادت، ان عبادات میں سے ایک عبادت کی قربانی ہے، تاکہ وہ آئیں
اور معلوم دنوں کے اندر قربانی کریں. اب ایام معلومات کی تفسیر علماء کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یعنی یکم سے یوم النحر تک، 10ویں تاریخ تک. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد 10ویں تاریخ اور اس کے بعد کے 3 دن، یعنی 10، 11، 12، 13، یہ جو 4 دن ہیں یہ ایام معلومات ہیں، یعنی ایام التشریق ان کو کہتے ہیں. 10واں جو ہے وہ یوم النحر ہو گیا، اور باقی 3 دن 11، 12، 13 جن کے اندر قربانی کرنا، عید کی قربانی یا قربانی کی کرنے کی اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان 3 دنوں تک یعنی قربانی کو مؤخر کیا جا سکتا ہے یا ان 3 دنوں تک قربانی کی جا سکتی ہے. یہ ایام التشریق ہے، پہلا دن یوم النحر اور باقی 3 دن ایام التشریق. کچھ علماء نے ایام معلومات سے یوم عرفہ بھی داخل کیا ہے اس کے اندر، کہ یوم عرفہ 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ یوم النحر، باقی 3 دن ایام التشریق 11، 12، 13. اس میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، فی ایام معلومات، ان کچھ دنوں میں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، یعنی چوپایوں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اب علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان ایام کے اندر کثرت سے اللہ تعالیٰ کا صرف قربانی کرتے ہوئے نہیں، عام طور پہ بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں ان ایام میں بھی. اور ان ایام کو جو یہ 3 ایام ہے، ایام التشریق کے جو بعد کے ایام ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم اکل و شرب سے گردانا ہے نا، و ذکر للہ، کہ یہ ایام کھانے پینے کے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے ہیں. اور یہ جو ایام معلومات ہیں ان کے بارے میں یہ چاہے یہ 10 دن ہو یا عرفہ سے، جو زیادہ مفسرین جس کی طرف مائل ہیں، جس قول کی طرف، وہ یہی ہے کہ یہ پہلے 10 دن ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان 10 دن کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل پورے سال میں کسی دن کے اعمال سے، کسی دن کا عمل ان 10 دن کے اعمال سے بہتر نہیں ہے. یعنی یہ 10 دن سارے سال میں سب سے افضل دن ہے. اب ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ ایک اختلاف آتا ہے کہ کیا سب سے افضل یہ دن ہے، جن کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات بھی کہا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس دن کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر جو نیک اعمال ہیں وہ سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں. تو جو ان کے حاضرین تھے انہوں نے کہا کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ تعالیٰ کے جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں جی بالکل، اللہ تعالیٰ کے جہاد سے بھی افضل ہے، ہاں سوائے اس شخص کے جو جہاد کے لیے نکلے، اپنے مال اور جان کو لٹا دے جہاد کے اندر. ہاں یہ اس سے افضل نہیں ہے، لیکن جو ویسے جہاد ہے، جو بندہ کسی کے مال پہ نکلے اور اپنی جان نہ لٹائے، اس عمل سے بھی زیادہ ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا افضل ہے. یہ ہے یہ دن. اور اس امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ 10 دن ہے جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ایام معلومات. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ ان ذبح کیے ہوئے چوپایوں میں سے، جانوروں میں سے جن کو تم نے ذبح کیا، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، البائس الفقیر، تنگ دست اور محتاج لوگوں کو. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ
جو کفار تھے جاہلیت کے اندر کافی سارے ایسے اعمال تھے، ایسی چیزیں تھیں جن کو وہ لوگ کیا کرتے تھے یا ان کو نیکی سمجھتے تھے ان اعمال کو کرنا، ان کی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اصلاح کی، اور کچھ ایسے اعمال تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے اقرار کیا، اور کچھ ایسے اعمال تھے جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، یعنی کہ وہ نہیں، بالکل غلط چیز ہے، یہ نہیں کرنی۔ کچھ ایسے تھے کہ ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو جیسے کرتے ہیں ویسے ہی کرتے رہیں، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو بدلا گیا، جن کی اصلاح کی گئی۔ ان میں سے کوئی ایک یہ چیز تھی کہ وہ لوگ پیدل اور ننگے پیر حج کیا کرتے ہیں، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہا کہ نہیں، جو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو نہیں چل سکتا وہ بیٹھے، وہ سواری پہ بیٹھ جائے، اور اسی لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اجازت دی، جو قربانی کا جانور تھا، جو بڑی سخت تکلیف کی حالت میں اس قربانی کے جانور میں سواری کرنے کی اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر وہ بال نہیں منڈوایا کرتے تھے حج میں، تو اس چیز کو اللہ تعالی نے کہا کہ بدلا کہ نہیں، بال بھی منڈوانے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات بتائے، اور پھر عرفات کے دن کے قیام کو وہ ضروری نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ عرفہ کا جو دن ہے یہ ارکان میں سے ہے، حج کے ارکان میں سے ہے، اگر یہ چھوٹ جائے تو حج نامکمل ہے، اور حج آپ کو پھر سے کرنا ہے، اس کو اگلے سال پھر سے کرنا ہوگا۔ تو عرفات کا دن جو ہے یہ تو سب سے ضروری دن ہے، اور اس میں وہ ٹھہرنا، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اس کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ضروری قرار دیا۔ پھر جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بدلا، جو ہمارے ساتھ جو اس آیت کے اندر ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس قربانی کے جانور میں سے، چونکہ اس وقت یہ قربانی کے جانور میں سے کھاتے نہیں تھے، اس کو حرام سمجھتے تھے کہ ہم قربانی کے جانور میں سے کچھ کھائیں، تو اللہ نے حکم دیا کہ کھاؤ اس جانور میں سے اور کھلاؤ اس کو۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں سے اس آیت سے اس چیز کی دلیل لی ہے کہ قربانی کے گوشت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، چونکہ اللہ تعالی نے کہا کلوا منہا، کھاؤ اس میں سے، تو پہلا حصہ اپنے لیے ہوگا، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور دوسرا حصہ غریب مسکینوں کے لیے ہوگا۔ کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، 3 حصے تقسیم کریں گے، اور وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس رائے کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک اپنے لیے، ایک حصہ جو ہے وہ ہمسایوں کے لیے، اور ایک حصہ غریب مسکینوں کے لیے۔ تو یہ ہے کہ اس میں سختی نہیں کی جائے گی، استطاعت کے مطابق اس میں سے خود کھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو، اور اس میں سے لوگوں کو دیں، تاکہ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ پر عمل ہو جائے کہ فقراء کو کھلاؤ، کھانا فقراء کو بھی اس میں سے کھلاؤ، اس میں سے عمل ہو جائے، بس سختی نہ کی جائے کہ نہیں اتنا ہی کریں گے اور اتنا ہی دینا ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ اگر جو فقراء کو دینے والا ہے اس میں سے ختم ہو گیا تو اپنے میں سے نکال کے دے دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگلی آیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم ليقضوا تفثهم، ثم پھر، لیقضوا مکمل کرو یا اتارو، تفثهم، تفث کا مطلب یہ ہے، تفث کا مطلب میل کچیل ہے، ثم لیقضوا تفثهم، پھر اپنے اوپر سے میل کچیل کو دور کرو۔ یہاں پہ میل کچیل سے مراد، تفث سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تفث جو ہے وہ تفث سے مراد مناسک حج ہے۔
کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد میل کچیل اور بالوں کا منڈوانا ہے، یعنی جب یہ سارے معاملات اور مناسک پورے ہو جائیں گے، مینا سے شروع کریں گے، جو آٹھویں تاریخ ہے، وہاں سے یوم عرفہ 9ویں تاریخ، وہاں سے پھر 10ویں تاریخ کے جو اعمال ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اس میں سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی مینا کے اندر، کنکریاں ماری مینا میں جمرۃ العقبہ پہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. قربانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، جس میں سے 63 اونٹ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نحر کیے، خود قربانی ان کی 63 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی خود کی، اور باقی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ باقی کی قربانی کریں، اور پھر حکم دیا کہ ہر اونٹ سے کچھ حصہ گوشت کا نکال کے اس کو پکایا جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود کھایا اور صحابہ کرام میں بانٹا بھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا عمل قربانی کرنا تھا، تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال منڈوانا تھا، چوتھا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10ویں تاریخ کو حرم جا کے طواف کرنا تھا، اور اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ثم لیقضوا تفثہم، اپنے بال منڈوائیں، ولیوفوا نذورہم، یوفو وفا سے ہے، یعنی پوری کرو نذور اپنی نظریں، جو نظر مانی ہے. اب اس کے متعلق کچھ علماء کہتے ہیں نظر سے مراد ان حاجیوں کی کوئی نظریں ہیں جو انہوں نے مانی ہو کہ ہم مکہ جا کے فلانا کام کریں گے یا فلانی چیز کریں گے، وہ نظر ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد نظریں نہیں ہیں بلکہ حج کے اعمال اور قربانی ہے، یعنی حج کے اعمال مکمل کرو اور قربانی کرو، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا، اور پھر طواف کرو، بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کعبے کا. بیت عتیق سے مراد کعبہ ہے، عتیق کا مطلب آزاد، یعنی آزاد گھر. اب بیت العتیق کعبے کا نام، کعبے کو بیت العتیق کیوں کہا گیا ہے، یہ میں تھوڑی دیر تک انشاءاللہ اس کو بیان کرتا ہوں، بتاتا ہوں. پیچھے آ جائیں ذرا. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظر جو ہے وہ پوری کریں. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی جو ترتیب تھی 10ویں دن یوم النحر جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری جمرۃ العقبہ پہ، اس کے بعد قربانی کی، بال منڈوائے، پھر طواف کیا. اب اس کے اندر پہلے میل کچیل اتارنے کے اندر بال منڈوانا آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ طواف کا ذکر کر رہے ہیں، وَلْيَطَّوَّفُوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں طواف جو تھا وہ سب سے آخری تھا. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظریں پوری کریں، یعنی اپنی جو قربانیاں ہیں ان کو کریں، یعنی ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی، کچھ صحابہ کرام کی ترتیب مختلف تھی اس روز. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلقت قبل ان اذبح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بال پہلے کٹوا لیے قربانی کرنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افعل ولا حرج، کوئی بات نہیں ہے. پھر کچھ صحابہ کرام آئے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے طواف پہلے کر لیا، باقی اعمال بعد میں کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افعل ولا حرج. پھر صحابہ کرام آتے رہے اور کہتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو ترتیب مختلف ہو گئی ہے آپ کی ترتیب سے. آپ نے کہا کہ افعل ولا حرج، کہ کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب مختلف بتائی، ترتیب آگے پیچھے تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے اس سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترتیب واجب یا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اس پہ عمل کر سکتا ہے تو وہ عمل کرے، انشاءاللہ اس کو سنت کا اجر ملے گا. لیکن جو نہیں کر سکتا، اب ہوتا یہ ہے آج کل کہ
اتنی شدت کی حالت میں ہوتے ہیں، اتنے سخت بوڑھے ہوتے ہیں، گمے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم نے کدھر جانا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، کیا ہم واپس اپنے خیمے میں جا سکتے ہیں آرام کرنے کے لیے، یا پھر کیونکہ اتنے دنوں کا سفر کر کے اب ہم آرام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا اب ہم فوراً مکہ چلے جائیں اور کعبے کا طواف کریں، کیا کر سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات سہل فرمائے، اور چونکہ احناف کے نزدیک ترتیب واجب ہے، ضروری ہے، اور انہوں نے حجاج کو بڑی مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے، بہت بیچارے تھکے ہارے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور بیچارے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جی ہمارے عالم نے تو یہ بتایا تھا اور فلانا، تو ہمیں تو بڑا ڈر آ رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو ہم کنکریاں ماری تھیں اور قربانی کا پتہ ہی نہیں چلا، اور ہم تو حرم پہنچ گئے، جو پولیس والے تھے وہ ہمیں سیدھا انہوں نے کہا کہ سیدھا چلے جاؤ، واپس مینا کے اندر نہیں جا سکتے، تو اب تو ہم حرم پہنچ گئے ہیں، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کریں کیا ہم طواف کر لیں اگر پہنچ گئے ہیں ہم لوگ، یا ہم نے تو ابھی بال نہیں منڈوائے تو کیا ہم طواف کر سکتے ہیں بنا بال منڈوائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افعل ولا حرج، کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترتیب واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لوگوں کو اس مشقت اور تکلیف میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آخری بات اس آیت کے اندر بیت العتیق کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ بیت العتیق اس کو اس لیے کہا گیا آزاد، یعنی عتقہ کا مطلب ہے کہ آزاد کر دینا کسی کو، اس کو اللہ نے بیت العتیق اس لیے کہا کہ اس پر کبھی بھی کسی ظالم اور جابر حکمران کی حکومت نہیں رہی، اور جب بھی کوئی ظلم اور شرک پیدا ہونے لگا اللہ تعالیٰ نے حکومت چھین لی ان لوگوں سے اس گھر کی۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل توحید اس گھر کے متولی رہے ہیں ہمیشہ سے، اس لیے اس کو بیت العتیق کہا گیا ہے۔ اور طواف کے متعلق جو مینا سے آ کے سب سے پہلا طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے، اور یہ رکن ہے، اس کے بنا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اس کا ایک اور بھی نام ہے، اس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، یعنی چونکہ ہم کافی دنوں سے مکہ سے نکل کے مینا گئے، وہاں سے عرفات پھر مزدلفہ، تو پہلی دفعہ مکہ آ رہے ہیں تو ہم واپس زیارت کر رہے ہیں، تو سب سے پہلا عمل ہم مکہ آ کے یہ کریں گے کہ طواف کریں گے۔ تو لوگوں کا اکثر عمل یہی ہوتا ہے کہ لوگ جب مکہ آتے ہیں مینا سے تو وہ طواف کرتے ہیں سب سے پہلا۔ تو یہ طواف افاضہ جو ہے یہ بھی رکن ہے حج کا، اس کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اس کے بعد دوسرا طواف ہے جو آخری طواف ہے، جس کو طواف الوداع کہا جاتا ہے، طواف وداع کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے آخری عمل ہوتا ہے حج کرنے والے کا، اور اس کے متعلق تخفیف ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ کمزور ہیں، یا مینلی خاص طور پہ جو حائض ہیں، جو خواتین جن کے ماہواری کے ایام ہیں، ان کے لیے اس مسئلے کے اندر تخفیف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ان کو یہ ایام شروع ہو گئے تو رو رہی تھی بیٹھ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ رو رہی ہیں بیٹھ کے کہ ان کو تو یہ ایام آ گئے ہیں تو اب اپنا حج مکمل نہیں کر پائیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احابستنا ہی، یعنی کیا انہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھ لیا ہے، یعنی کیا طواف افاضہ کیا ہے اس نے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، طواف افاضہ کر لیا انہوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر طواف وداع جو ہے وہ حائض پہ ساکت ہے، حائض پہ سے ختم ہو جاتا ہے تو وہ چلتی بنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سب سے آخری جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا، جب ہم آتے ہیں حج کے لیے تو سب سے پہلا عمل بھی طواف ہوتا ہے، اور جب واپس جانا ہے تو سب سے آخری عمل بھی طواف ہے۔ یہ تھا آج کا درس، کچھ آیات جن کی تفسیر اور کچھ مسائل جن کو بیان کرنا
ضروری تھا وہ بیان کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو کہا اور جو سنا اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا والله تعالی اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.